وسیلۃ رضیت باللہ رب اسلام دین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور اس دوزخ کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت اور بڑے شدید ہیں۔ اللہ جو ان کو حکم دے گا وہ اس سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے۔ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد، حضرات گرامی، پچھلے 2 خطبات جمعہ میں سورہ بنی اسرائیل کی معروف و مشہور آیہ مبارکہ کو پڑھ کر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے عنوان پر کچھ معروضات پیش خدمت کی تھی۔ آج ہمارا یہ گلہ تو ضرور ہے
کہ ہماری اولادیں نافرمان ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بھی دیکھا ہے کہ کہیں ہم اپنی اولاد کی تربیت میں ناکام تو نہیں ہوئے، یا ان کو یہ بات سمجھانے میں ہم نے سستی تو نہیں کی کہ بیٹا دیندار بن کے رہنا، دین پسند بن کے رہنا، دین پابند بن کے رہنا۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں غلطی لگی کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے اخلاق اور آداب سے آگاہ نہ کر سکے ہو، اور ہم نے صرف یہی کیا ہو کہ ہم نے اولاد کا عدد بڑھانا ہے، مجھے 8 بیٹے چاہیے، مجھے 7 بیٹے چاہیے، مجھے 6 بیٹے چاہیے۔ بیٹے تو ہم نے پیدا کر لیے، اور کیا ہم نے اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ اگر ہم نے ان کو تنہا چھوڑ دیا تو کل کہیں معاشرے کے لیے ناسور نہ بن جائیں؟ اور آج حالت یہ ہے، کچھ والدین ایسے ہیں میں جن کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، جنہیں اپنے بچوں کے سیدھے نام بھی نہیں آتے۔ بچوں کے الٹ نام بھی ہوتے ہیں نا، انہیں اپنے بچوں کے الٹ نام یاد ہیں لیکن سیدھے نام تک یاد نہیں۔ جب اپنے بچوں کے سیدھے نام تک ہمیں یاد نہ ہوں گے تو پھر ہم ضرور جانیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کب تک کی، اور ہمارا دین اسلام وہ تو ایک باپ پر، ایک ماں پر بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد کرتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو تم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ تو نے اپنے بچے کے منہ میں نوالا حلال کا ڈالنا ہے۔ جب تم اپنے بچے کے منہ میں حلال کا نوالا ڈالو گے تو وہ بچہ حلال کی تلاش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تم کو حلال کھلانے اور کمانے کا صلہ یہ دے گا کہ وہ بچہ بھی آگے حلال کما کر اپنی اولاد کو کھلائے گا، اور تم اپنے بچے کو دینی ان کا مزاج بناؤ گے تو وہ آگے جا کر اپنی اولاد کو بھی دینی مزاج ان کا بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا بھی جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھایا کرو، چونکہ انسان کی فطرت میں لا الہ ہے، اور ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ کافر کے گھر ہو، وہ مسلم کے گھر ہو، وہ اللہ کو ماننے والے کے گھر ہو، اللہ کو نہ ماننے والے کے گھر پیدا ہو، ہر بچے کی فطرت سلیم ہوتی ہے۔ سلیم فطرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر یہ پیغام اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور آپ نے فرمایا ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کا باپ اسے جو چاہے اس کو بنا لے، جو جی چاہے اس کا باپ اس کو بنا لے، اس کے والدین جو جی چاہے، باپ جس رخ پہ اپنی اولاد کو لے کر چلے گا، چونکہ بچہ بہترین نقال ہوتا ہے، وہ نقل اتارتا ہے ہر چیز کی، اور آنکھیں کھولنے پر سب سے پہلے اپنی ماں کی شکل کو دیکھتا ہے۔ ماں کے جو رویے ہوں بچہ اس کی نقل اتارتا ہے، اسی طرح باپ کی شکل کو، یہ موضوع تو میں اگلے جمعے میں لے جاؤں گا تو یہ بات لمبی ہوگی، اسے میں یہیں چھوڑتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ملی جلی ہوئی،
اس میں مختلف چیزیں ہیں اور جس میں یہ چیز بھی شامل ہے. میں اس کو آخر میں تھوڑا سا بیان کر کے پھر اس کو اگلے جمعے پر اس عنوان کو لے جاؤں گا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم، محدث، مفسر اور آپ کی صحبت فیض سے مستفید ہونے والے ہیں. یہ اتنے بڑے عالم، زاہد، متقی، پرہیزگار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا تھا اور آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. اور چونکہ آپ ایسے معاشرے میں جانے والے تھے جہاں 9 مسلم تھے، یمن میں نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، آپ نے جب انہیں بھیجا تو آپ مدینے سے دور تک اس کے ساتھ تنہا چل کر گئے اور راستے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو احکام و مسائل دیتے گئے. آپ نے فرمایا معاذ یہ دیکھو کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو فیصلے کس طرح کرو گے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں قرآن میں دیکھوں گا کہ قرآن میں کیا ہے. اگر میں نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو نہ پایا تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے. آپ نے فرمایا اگر کسی مسئلے کو تو قرآن میں بھی نہ پائے اور حدیث میں بھی نہ پائے تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے ثم اجتہد برائیی، پھر میں قرآن کو اور حدیث کو دونوں کو سامنے رکھ کر خود اجتہاد کروں گا. تو آپ فرمانے لگے اے معاذ میں تجھے 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. اور وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت وہ ہوتی ہے جس کو آدمی اپنی زندگی کے آخر میں کرے کہ دوسرے آدمی سے ملاقات کی امید نہ ہو، اور وصیت میں کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، اور اس وقت اہم بات کرتا ہے. ایک آدمی مر رہا ہو، اس کے گرد اس کی اولاد بیٹھی ہو، تو جو ان سے بات کرے گا وہ سب سے اہم ہوگی زندگی کی. ایک بات تو اہم ہوگی اور دوسری اس میں غلط نہیں ہو سکتی. تو آپ نے وصیت فرمائی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 چیزوں کی. میں کوشش کروں گا کہ 10 کی 10 چیزیں آپ کو زبانی یاد کروا دوں، اور اس میں سے اگر 1 یا 2 بات اس پر ہم زندگی میں عمل کر سکیں تو ہو سکتا ہے ہماری نجات کا سامان ہو جائے. آپ نے فرمایا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے. حضرت معاذ تو شرک نہیں کرتے تھے اور نہ انہوں نے کرنا تھا، لیکن یہ پیغام کس کے نام ہے؟ امت کے نام، کہ تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے تو کسی حال میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اچھا ہم اس جملے کو سن کے گزار دیتے ہیں اور کبھی ہماری اس بات پہ نظر نہیں آئی کہ اللہ اس کے حبیب نے اس جملے کو اتنے زور سے بیان کیا. پچھلے جمعے میں غالباً میں نے حدیث بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ آؤ بھائی میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤں. آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا جی. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان سے منہ موڑ لے گا. ایک جس نے شرک کیا، ایک جس نے شراب پی، اور ایک جس نے احسان جتلایا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اگر کسی کو تم دے بیٹھو نا کچھ تو اسے آتے جاتے یہ نہ کہتے رہنا میں نے تمہیں یہ دیا تھا، احسان نہ جتلانا۔ اگر جتلاؤ گے لا تبطلوا اعمالکم، لا تبطلوا اعمالکم، تو تمہاری سخاوت ساری کی ساری میں اٹھا کے سمندر میں پھینک دوں، تمہاری سخاوت کسی کام نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اعلیٰ سخاوت بھی وہ ہے جسے چھپا کے کیا جائے اور جس پہ خرچ کیا جائے زندگی میں اسے کبھی احساس بھی نہ ہو کہ اس نے مجھے کچھ دیا تھا۔ یہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص احسان جتلاتا ہے کسی کو وہ ایسے ہے جیسے کتا قے کرتا ہے اور پھر اسے کھا لیتا ہے۔ دیکھا کبھی کتے کو کہ وہ خود قے کرتا ہے، اپنے اندر سے الٹی جسے کہتے ہیں الٹا کھانے کو کر دیتا ہے اور پھر اسے ہی کھانے لگتا ہے۔ احسان جتلانے والے کی مثال اس کتے کی ہے۔ تو اس جملے سے ہم گزر جاتے ہیں جی شرک کیا ہوتا ہے، یہ تو اہل حدیثوں کی بات ہے، بھلا مشرک بھی کیوں ہو سکتا ہے؟ خدا کے بندو اس پہ غور کرو ذرا۔ آپ فرماتے ہیں چاہے قتل کر دیا جائے تو چاہے آگ میں جلا دیا جائے تو یہ کام کبھی نہ کرنا، اور اس کی وجہ کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مشرک کو قیامت کے دن معاف نہیں کروں گا، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے اعمال میں، عقیدے میں تو ختم نبوت ہے نا، لیکن اعمال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ پکی مہر لگ جائے کہ اس شخص کو میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ تو ہے کہ وہ دوزخ میں چلا جائے گا لیکن نکل آئے گا، جتنا بھی بڑا نافرمان ہوگا جائے گا نکل آئے گا، لیکن مشرک کبھی دوزخ سے نہیں نکلے گا۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں قرآن سے پڑھ کر، علماء سے سن کر اور اردو لٹریچر کو پڑھ کر، کتابوں کو پڑھ کر کہ شرک ہوتا کیا ہے خود مطالعہ کریں اور اس سے اپنے آپ کو ہر لمحہ ہر دم بچانے کی کوشش کریں، چونکہ جب اس موضوع کو ٹکراؤ میں پیش کیا جاتا ہے نا، ٹکراؤ میں آپ سمجھتے ہیں ایک مکتبہ فکر کہتا ہے یہ شرک ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ توحید ہے، ایک کہتا ہے یہ توحید ہے، وہ کہتا نہیں شرک۔ آپ اس کو چھوڑیں، فرقہ بندی کی بحث سے نکل کر آپ قرآن کو دیکھیں، اس میں توحید کیا ہے، اس میں شرک کیا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ بھئی یہ شرک کی لائنیں ہیں، یہ توحید کے راستے ہیں، ہمیں کہیں سے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا اسی عنوان پر۔ آپ نے فرمایا میں معراج کی رات جا رہا تھا، میں ایک مقام سے پہنچا کہ وادی بڑی خوشبوؤں سے معطر ہے، چاروں طرف بڑی خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ جگہ کون سی ہے جہاں چاروں طرف خوشبوئیں ہیں، ہر طرف فضائیں معطر ہیں اور بڑی خوشکن ہوا چل رہی، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے مجھے بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی، فرعون کی ایک باندی یعنی لونڈی تھی، اور وہ رب موسیٰ پہ ایمان لا چکی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرعون کو پتہ چلا تو اس نے بلایا، ہاں بھائی تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ جو تجھ کو اور مجھے روزیاں دیتا ہے، سب کو، ہمارا اللہ وہ ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئی؟ اس نے کہا جی ہاں لے آئی، تو میں تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس نے کہا بنا دو۔ اس نے جلادوں سے کہا کہ تانبے کی دیگ کو خوب تپاؤ، مجمع کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ جو موسیٰ کے رب کو مانے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ اس کی آنکھ کو اس کے سامنے اس کی اولاد کو تانبے کی تپتی ہوئی دیگ میں پھینکا گیا اور وہ بیچارے اسی میں چور مور ہو کے رہ گئے۔
ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت پوست اس میں جل کر راکھ ہو گیا. تو جب آخری بچہ رہ گیا نا، وہ ماں کے سینے سے دودھ پی رہا تھا. جلادوں نے جب اس سے بچے کو کھینچا، کھینچ کے پھینکنے لگے، تو وہ بچہ اس وقت بولا. آپ نے فرمایا 4 بچوں نے بچپن میں کلام کی ہے. ایک جس نے جریج ولی کی برات بیان کی تھی، ایک وہ شخص جس نے یوسف کی برات بیان کی تھی، ایک عیسیٰ بن مریم، اور ایک یہ بچہ. وہ بولا، اس نے کہا اماں جان غم نہ کرو، فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ نے تیرے ان بچوں کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے جنت تیار کر دی ہے. تو ماں اپنے بچے کے ساتھ اس دیگ میں گئی اور جل کے راکھ ہو گئی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی قبروں کی جگہ ہے، اور اللہ نے اس کی قبروں کو محل بنا دیا ہے جنت کے، اور صبح و شام وہاں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. یہ ہے توحید پہ جان، یہ ہے توحید کے جان، کہ اللہ کے مقابلے میں انسان کسی چیز کو آنے نہ دے، کیونکہ وہ خالق ہے، پوری کائنات مخلوق ہے. جبریل بھی مخلوق، اسرافیل بھی مخلوق، حضرت آدم بھی مخلوق، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق. تو جو خالق کے ساتھ کسی کو برابر کرتا ہے وہ مشرک ہے. اللہ کے برابر کسی کو نہ کرو، اللہ کی کبریائی کو چیلنج نہ کرو، اللہ کی بزرگی برتری کے مقابلے میں کسی نہ کو لاؤ. اللہ کے لیے اس سے بڑی غضب کی کوئی بات نہیں. اچھا جی، اس کو اتنا ہی رہنے دیتے، ورنہ پورا مضمون ہے. آپ نے فرمایا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں کہیں کہ ہمارے گھر سے نکل جا. گھر سے نکل جانا، ان کی نافرمانی نہ کرنا. وہ میں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا باپ کہنے لگا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا، اے ابراہیم نکل جا، نکل جا یہاں سے، تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، ہمارے خداؤں کو تو نے توڑا ہے، اور میں تو بتگر ہوں، بیٹا بت شکن بن جائے، یہ کیا ہے، نکل جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا تھا؟ قَالَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، اے میرے ابا جان، جو تم کہتے ہو وہ کرتا ہوں، میں نکل جاتا ہوں، لیکن جا کر میں اپنے رب سے یہ کہوں گا کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا. اس کو بھی یہاں چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ اس پہ میں نے 1-2 جمعہ کافی مواد دیا ہے. فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، اے معاذ فرض نماز کو کبھی جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، اور اگر تو نے چھوڑا تو اللہ کے ذمے سے نکل جائے گا. اچھا، اللہ کے ذمے سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی شخص سلامتی نہیں پا سکتا، عافیت نہیں پا سکتا اگر ہمارا ذمہ خدا نے نہ اٹھایا. کیا خیال ہے؟ کوئی اپنی طاقت سے، اپنی تدبیر سے، اپنی کوشش سے اپنے آپ کو مصیبت سے بچا سکتا ہے؟ نہیں. یہ اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ ہمیں مصیبتوں سے بچا رہا ہے. اور اگر تو نماز چھوڑ دے گا تو اللہ کے ذمے سے نکل جائے گا. اللہ کہے گا اچھا اے میرے بندے تدبیر کر لے، جو تجھ سے ہوتا ہے اب کر لے. سیف اللہ بات تھوڑی کم، اب جو تجھ سے ہوتا ہے کر. اور یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اگر بندے کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے نہ ہو تو کوئی شخص اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ نہیں رکھ سکتا. حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، حضور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ
ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا. ایک لمحے کے لیے، اگر تو نے مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو میں پیغمبر بھی اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ نہیں رکھ سکتا. ہم اللہ کے اعماد تو اللہ کے ذمے سے نکل جائے گا. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اعماد کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے. شراب نہ پینا. میں رمضان کے آخری جمعے میں ایک حدیث بیان کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد، مجھے تو یاد ہے کہ آپ نے فرمایا شب قدر ہو، لیلۃ القدر، اس کے باوجود بھی اللہ 3 آدمیوں کو معاف نہیں کرتا لیلۃ القدر کی رات میں بھی. ایک ان میں کون ہے؟ جو اپنے دل میں مسلمان کا بغض رکھ کے جیتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض رکھ کے جیتا ہے، دشمنی پالتا ہے. اللہ اس کی دعاؤں کو لیلۃ القدر کی رات بھی معاف نہیں کرتا. اور ایک شرابی کو، کیونکہ شرابی کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور ایک والدین کے نافرمان کو لیلۃ القدر کی رات بھی ہو، وہ معافی مانگ رہا ہو، اللہ ان 3 آدمیوں کو پھر بھی معاف نہیں کرتا. کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. شراب قتل کا باعث ہے، شراب بدکاری کا باعث ہے، شراب بد اخلاقی کا باعث ہے، شراب گالم گلوچی کا باعث ہے، شراب بدتمیزی کا باعث ہے، شراب بے ہوشی کا باعث ہے. اور جب آدمی بے ہوش ہوتا ہے تو ہر برائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اعماد کبھی شراب نہ پینا. اور آگے فرمایا معاذ ایاک والمعصیہ، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا. حل بہا سخط اللہ، جب آدمی اللہ کی نافرمانی سرکشی سے کرتا ہے تو اللہ کا غضب اس پہ اتر آتا ہے. اچھا، اللہ کا غضب ضروری نہیں ہے کہ قوم لوط کی طرح آسمان سے پتھر برسے، قوم نوح کی طرح وہ پانیوں میں ڈوب جائیں، قوم شعیب کی طرح انہیں چیخ پکڑ لے، قوم عاد و سمود کی طرح ان پہ ٹھنڈی ہوائیں چلے، یا کسی دریا میں قوم فرعون کی طرح اللہ ان کو عذاب دے دے. نہیں، اللہ کے عذاب کی بڑی شکلیں ہیں. اللہ کے عذاب کی بڑی شکلیں ہیں. یہ عذاب نہیں ہے کہ خاندانی زندگی ٹوٹ جائے، گھر میں جھگڑے پیدا ہو جائیں، اولاد نافرمان ہو کے کھڑی ہو جائے، قتل و غارت کی زندگی میں آدمی پڑ جائے، رازنی اور ڈکیتی میں اولاد چلی جائے، اولاد نشہ کرنے والی اور منشیات فروش ہو جائے. یہ چھوٹے عذاب ہیں. اللہ کے عذاب کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. اللہ کی نافرمانی سے، اچھا نافرمانیاں تو بڑی ہیں، لیکن میں آج معاشرتی طور پر سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی ڈٹائی کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات قرآن مجید میں کہتی ہے جو سود نہیں چھوڑتا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آ جائے وہ میرے ساتھ اور میرے رسول سے جنگ کر لے. آئے، میں اور میرے رسول تیار ہیں، آئے ہم سے جنگ لڑے. آج جو لوگ دن دہاڑے ڈٹائی سے سودی کام کر رہے ہیں، سود پہ پیسے دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، گویا یہ اللہ کو کہتے ہیں کہ آ جا تم بھی، میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ ترجمہ اس کا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ذات کہتی ہے آؤ مجھ سے لڑو. سود خور، اور سود خور کہتا اللہ آ جاؤ میں کر رہا ہوں. اور اللہ معافی دے، جوں دنیا دار مالدار، دنیا دار مالدار، دینی مالدار نہیں. اور دینی مالدار تو جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں میرے اللہ کی رحمت اس پہ اترتی ہے. اور دنیا دار مالدار جتنا مالدار ہوتا جائے گا اتنا سود، لالچ، سنگ دلی، سفاکی اس میں بڑھتی چلی جائے گی. اربوں والا کھربوں میں جانے کی کوشش کر رہا ہے،
اور سرے عام سود کا کام کر رہا ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں، میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن اس نے گھروں میں تلاش کر کے دیکھ لو، بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، کبھی چین نہیں آ سکتا سود خور کو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے معاذ، اگر مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو رہی ہو اور مسلمانوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں، خون بہ رہا ہو، لاشیں تڑپ رہے ہوں، تو میدان سے کبھی نہ بھاگنا، کیونکہ یہ قومی جرم ہے۔ اگر بھرے میدان میں مجاہد بھاگ جائے تو شکست کا ڈر بڑھ جاتا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرے بھی بھاگیں گے، یہ کبھی نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا اے معاذ، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی اور بچوں پہ مال خرچ کرنا۔ اچھا، یہاں غور طلب بات ہے۔ اچھا، بخیل آدمی کے بارے میں دو جملے کہوں گا۔ جو آدمی اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ مال باوجود ہونے کے نہیں خرچتا، دیکھو یہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ وارث ہو جائیں گے، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، ان کا مال ان پہ نہیں خرچ کرتا۔ اور دوسری بات کہ بخیل آدمی دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ لباس اچھا، نہ خوراک اچھی، نہ رہائش اچھی، نہ دوستوں سے ملنا میل ملاپ اچھا، نہ سماجی کاموں میں کسی کے کام آتا ہے، نہ بیمار کے کام، نہ فقیر کے کام، نہ مجبور کے کام، کسی کے کام نہیں آتا، اور فقیروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، مجلس کی جوتیوں میں بیٹھتا ہے، کوئی شخص انہیں عزت اور احترام نہیں دیتا، قیامت کے دن اس کو حساب مالداروں کی طرح دینا پڑے گا۔ کیسے ہے؟ زندگی فقیروں کی طرح گزاری، حساب مالداروں کی طرح دینا پڑے گا۔ مالدار تو تھا، اور جو بیوی بچوں پہ نہیں خرچ کر سکتا، اس سے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ دکھی انسانیت کے کام آئے۔ اور بہتر تم میں وہ ہوتا ہے جو اپنوں کے لیے بہتر ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تم سب میں سے اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں پہ، بھائیوں پہ، بہنوں پہ، والدین پہ خرچ نہیں کرتا، اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کسی مشکل وقت میں کسی مسلمان کے کام آئے؟ نہیں آئے گا۔ اور بخیل اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور اسی لیے سخی کے بہت سارے گناہ اللہ قیامت کو معاف کر دے گا، اس کی سخاوت کی بنیاد پر کہ یہ دکھی انسانیت کے کام آتا تھا۔ یہاں ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، پھر کبھی بیان کروں گا، وہ حدیث لمبی حدیث ہے، لمبی، کہ وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، شاید یاد آ رہا، اس میں ایک آدمی وہ تھا، اللہ اکبر، جس کا ایک ملازم تھا، وہ بھاگ گیا، چلا گیا، اس کے تھوڑے سے پیسے تھے اس مالک کے ذمہ، اس نے اپنے مال مویشیوں میں لگا دیے، یعنی یوں کہو کہ ایک بکری لے کر دے دی، ایک گائے، ایک بھینس۔ وہ 8-10 سال 20 سال بعد آیا تو وہ ایک بکری کی 100 بکری بن گئی، ایک گائے کی 100 گائے بن گئی۔ جب وہ واپس آیا نا تو اس نے کہا کہ بابا جی تمہارے ذمے وہ میرے 10-20 روپے تھے۔ اس نے کہا یہ ساری بکریاں تیری ہیں، یہ ساری گائے تیری ہیں۔ اس نے کہا چودھری صاحب مذاق کرتے ہو، میری کہاں؟ اس نے کہا تیری، واللہ تیری ہیں، جو تو پیسے چھوڑ کے گیا تھا نا میں نے ان میں لگا دیے، یہ بڑھتے 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 اب تیرے ہو گئے، لے جا اسے۔ وہ لے گیا، وہ غار میں پھنسا تو اس نے کہا اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، کہ قیامت کو تو مجھ سے پوچھ نہ لے کہ اس مزدور کے یہ پیسے تو نے کیوں رکھے تھے۔ اے اللہ، اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج ہمیں بچا لے،
آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے وہ پتھر اس غار کا منہ چھوڑ کے دوڑ گیا۔ سخاوت دکھ دور کرتی ہے، مصیبتیں دور کرتی ہے، پریشانیاں دور کرتی ہے، اللہ کی مدد کو لاتی ہے۔ اور جو بیوی بچوں پہ نہیں خرچ کرتا ایسا بدترین بخیل ہے کہ اسے بھی اللہ چین نہیں دیتا۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، بہت ہو گیا بیچارہ، اسے کیا کہتے ہیں جس میں آٹا ڈالتے ہیں؟ مٹی۔ اس نے اس کو تالا لگایا تھا، تالا لگا کر وہ چابی اپنے نالے سے باندھ لیتا، باہر جاتا مزدوری کرتا اور شام کو آتا وہ تالا کھولتا، اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو آٹا دیتا، پھر تالا لگا لیتا، پھر چابی اپنے نالے سے باندھ لیتا۔ اس سے اندازہ کریں جو آٹا بھی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے دیتا تھا، اوہو اس کے گھر میں کبھی خوشی آ سکتی ہوگی؟ کبھی خوشی نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا معاذ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اپنے بیوی بچوں پہ مال خرچ کرتے رہنا۔ اور ہندا نے ابو سفیان کی شکایت کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ یا رسول اللہ ابو سفیان بخیل بڑا ہے، میں چوری چوری اس کی چیزیں لے لوں؟ اچھا ابو سفیان تو بڑا چودھری تھا، مالدار تھا، تو یہ شرط نہیں ہے کہ مالدار بخیل نہیں ہوتا، مالدار بڑا بخیل ہوتا ہے، وہ زیادہ بخیل ہو جاتا ہے جب تک وہ اللہ کے خوف کو اپنے دل میں نہ رکھے۔ سخی تو غریب بھی ہو سکتا ہے، سخاوت اور ہے، مالداری اور ہے۔ آگے حدیث ابھی بہت لمبی ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں چلیں گے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔